بیان ماں باپ کی خدمت، والدین کا حق جاننے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور ہمارا یوٹیوب چینل رحمت راہی کو سبسکرائب، بیل آئیکن لائک شیئر ضرور کریں تاکہ ہمارے ہر اچھی دینی بیانات آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ محترم دوستو اور بزرگوں، اللہ و تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ و تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو آج کی نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر دین کے باتیں سننے کو قبول عطا فرمایا۔ دعا کریں کہ اللہ و تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ محترم دوستو، بزرگوں، تمام مسلمان بھائیوں، اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا اور انسانوں میں بھی اللہ و تبارک تعالی نے ہم سب کو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا اور ان تمام مسلمانوں سے بہتر امت اعلیٰ افضل و اعلیٰ جناب حبیب کبریا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے، شکر ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اچھی زندگی دی، اچھا بنایا۔ آج جمعہ کے دن نماز پڑھنے کو بھی اللہ نے قبول کیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جسے اللہ ہدایت دے، قبول کرے، وہ کامیاب بن جاتے ہیں۔ اسی طرح سے آج ہم نماز جمعہ کے لیے اللہ کے گھر میں آئے ہیں اور تھوڑی دیر بیٹھ کر دین کے باتیں سننے کے لیے وقت کو لے کر آئے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے قرآن پاک کلام شریف 15 پارہ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، جس میں اللہ و تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے تجھے حکم دیا اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کی تم عبادت نہیں کر سکتے۔ حکم دیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔
اس کے بعد آگے آیت میں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین یعنی اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، یعنی اچھائی کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کرو۔ اور آگے فرمائے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور تم اپنے ماں باپ سے کسی بات کا نہ جھڑکنا اور ان کے ساتھ ادب کے ساتھ بات چیت کرنا، نرمی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ بات کرنا۔ اور آگے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کسی بات سے نہ جھڑکنا۔ اگر تمہارے ماں باپ دونوں میں ایک یا دونوں کے دونوں بڑھاپا میں پہنچ جائے تو ان کو کسی بات سے جھڑکنا یا کسی بات سے شور یا ڈانٹنا یہ سب نہ کرنا، اللہ نے حکم دیا۔ اور فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے یہ دعا کرنا، کیا کرنا؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے یہ دعا کرنا اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، اے میرے اللہ، اے میرے مولا کریم، ان کے لیے یوں دعا کرنا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، جس طرح سے میرے ماں باپ نے مجھے پالا پرورش کیا اس پر تو رحمت فرمائیے۔ کیا فرمائیے؟ اس پر رحمت فرمائے جس طرح سے انہیں مجھے بچپن میں پالا اور پرورش کیا۔ میں قرآن کی آیت پڑھا کیونکہ آج ہمارے مسلمان بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے گھروں میں ماں باپ بوڑھے ہو چکے، عمر والے ہو چکے۔ جب قرآن کی آیت بھی میں نے تلاوت کی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، پارہ نمبر 15 جز نمبر 15 میں اللہ نے اپنے ماں باپ کا حکم دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کس طرح سے؟ اب آئیے ان کے بارے میں ہم جانیں گے کہ ہمارے ماں باپ، اللہ نے ہم کو ماں باپ کے اندر ماں باپ سے محبت کس طرح سے کرے، کیسے رہے اور کیسے ان کے ساتھ بات چیت کرے۔ قرآن میں محبت کے ساتھ جھکے رہنا، کسی بات کو کہے تو تم انکساری کے ساتھ جھکے رہنا اور نہ کسی بات سے انہیں جھڑکنا، کسی بات سے انہیں نہ جھڑکنا۔ ماں باپ جو بات کرے نرمی کے ساتھ، ادب کے ساتھ بات چیت کرنا۔ بڑھاپا میں جب پہنچ جائے، جب ماں باپ بڑھاپا میں پہنچ جائے، دونوں میں سے ایک اگر برا دو ماں بھی ہے باپ بھی ہے، یا ایک ہی باپ ہے یا ماں ہے، دو میں سے ایک اگر بڑھاپا میں پہنچ جائے تو ان کے ساتھ محبت کے ساتھ، انکساری کے ساتھ جھکے رہنا اور ان کے لیے دعا کرنا، اور ان کے لیے دعا کرنا۔ میرے دوستو اور بزرگوں، ہم ان کی اولاد ہے، ماں باپ نے پالا پرورش کیا، ان کی یہ دعا کرنا اے اللہ میرے ماں باپ پر من الرحمت وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے اللہ میرے ماں باپ پر رحمت فرمائیے جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا اور پرورش کیا۔ ان کے لیے یوں دعا کرتے رہنا۔ تو اب آئیے ہم اولاد دعا کرتے ہیں، کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں، ماں باپ کا کس طرح خیال رکھتے ہیں۔ میرا آج کا بیان ماں باپ کے بارے میں ہے، والدین کے بارے میں ہے، ان کا حقوق، ان کا حق کے بارے میں ہے، اسی لیے کہ ہمارے اندر، ہمارے مسلمان کے اندر ہمارے ماں باپ کی قدر آج بہت کمی ہو گئی ہے۔ ماں باپ کا خیال چھوڑ دیے ہیں، بڑھاپا ہو گیا، ماں باپ کا خیال نہیں، اور آج نہیں کرنے والا خیال نہیں کرنا۔ قرآن کا کیا حکم ہے؟ قرآن کو دیکھیے، قرآن ہم نے کیا حکم دیکھو ہے، اور اس کے ساتھ اگر ہم حسن سلوک اچھائی کے ساتھ برتاؤ نہیں کریں گے، محبت کے ساتھ نہیں جھکے رہیں گے تو ہمارا جو ہے کیا حالت ہوگی، کیسی زندگی ہوگی، آج میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہر اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا فرض ہے۔ ماں باپ کو جس طرح سے بچپن میں ہم اپنے بچوں کو پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، ویسے ہر ماں باپ نے اپنے اولاد کو پالا ہوگا، چاہے میری ماں باپ ہو، چاہے آپ کا ماں باپ ہو، چاہے ہمارے مسلمان بھائیوں کے ماں باپ ہو۔
اس لیے آج میں نے قرآن کی آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت کریمہ تلاوت کی، اور اس کا موضوع بھی میں نے والدین کے بارے میں رکھا، کیونکہ والدین کا حقوق کس طرح سے ادا کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کس طرح سے رہنا چاہیے، اور رہنے سے کیا فائدہ، اور ان کے ساتھ جو ہے ہمیں تکلیف دینے سے کیا مصیبتیں آتی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمارے اوپر ہمارے ماں باپ کا کیا حق ہے؟ اب دیکھو، تمام اولادوں کو اس بات کا سننا ضروری ہے، کیونکہ آج اولاد ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی محبت، ماں باپ کے ساتھ ادب سب بھول گئے ہیں۔ کیوں؟ دنیا کی لالچ، دنیا کی دولت، دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر ماں باپ کو بھول گئے، ماں باپ کے خیال کو بھول گئے۔ لیکن ایک بچہ کو پرورش کرتے ہیں، پالتے ہیں، ہر انسان کو معلوم ہے جو اپنے اولاد پیدا کیا، ہم بھی کسی کے اولاد ہیں، ہم بھی پیدا کیا، ہم نہ بھی معلوم چلتا ہمارے بچے کو پرورش کرنے میں کتنا تکلیفیں ہو رہی ہیں، اور ہمارے ماں باپ ہم کو بھی ایک اولاد سے پالا تو ان کو بھی تکلیف ہوگی۔ تو اس کا سمجھ کے لیے قرآن کے آیتوں نے ہم کو سمجھا دیا، بتا دیا۔ اور آج میں بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام عرض کیا اللہ کے رسول ہمارے اوپر ہمارے ماں باپ کا کیا حق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما جنتک و نارک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ کرام ہما جنتک و نارک، وہی تمہارا جنت، وہی تمہارے جہنم، وہی تمہارے جنت، وہی تمہارا جہنم۔ اور ہر مسلمان جہنم اور جہنم سے بچنے کے لیے جنت کی تلاش کرتے ہیں۔ آج ہم نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کہ ہمیں جنت مل جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے لیے جہنم بھی ہے اور جنت بھی ہے۔ تو اللہ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کیسے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ماں باپ کی خدمت کر کے، ماں باپ کی محبت کے ساتھ خدمت کر کے، ان کو اچھائی کے ساتھ ان کی دیکھ بھالی کر کے، ان کو خدمت کر کے تم زندگی گزار لو گے، ماں باپ دعا کریں گے تو تمہارے لیے جنت ہو جائے گی۔ اگر تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھائی سے برتائی نہیں کیا، ماں باپ ناراض تھے، ماں باپ تمہارے لیے بد دعا کر دی، تو تمہارے جہنم ٹھکانہ بن جائے گا۔ اب ذرا سوچو، ہماری نماز، ہماری عبادت، ہماری تمام چیزیں اگر ماں باپ ناراض ہو تو کچھ بھی اللہ کو قبول نہیں، سب برباد ہو جائے گا۔ کیوں ماں باپ کے اندر اللہ نے ان کو کیوں اتنا مرتبہ دیا؟ ذرا ہم ان کی زندگی کو جانیں، ہم سب کو معلوم ہے، لیکن آج اس جمعہ کے اندر میں بتانا چاہتا کہ ماں باپ کس طرح سے اپنے اولاد کو پالا پرورش کیا۔ قرآن کی آیت بھی وہی کہہ رہا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب، اے میرے اللہ، اے میرے مالک، میرے ماں باپ پر رحمت فرمائیے جیسے کہ اس نے مجھے بچپن میں پالا اور پرورش کیا۔ اب پالنا پرورش کرنا ماں باپ کو معلوم، جو بھی اولاد پیدا کی ان کو معلوم، جس کی اولادیں ہیں ان کو معلوم، ماں باپ جو آج ہمارے اندر جتنے بھی ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں سب کو معلوم ہے، جو باپ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ماں سن رہی ہے ان کو معلوم کہ بچے کو پالنا کتنا تکلیف ہوتی، کتنا پریشانیاں ہوتی پرورش کرنے میں۔ اب آئیے ذرا سوچئے کہ ماں باپ کی دعا کس طرح قدر لگتی ہے، ماں باپ کی محبت سے اللہ کیا دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کر دیا، اللہ کے رسول نے بتا دیا، ارشاد فرما دیا کہ جو بھی ماں باپ کا خدمت کرے وہ جنت کا حقدار بن جائے گا، اور جو ماں باپ کو ناراض رکھے، ماں باپ کی جو ہے تکلیفیں دے، ماں باپ ان سے ناخوش رہے تو وہ ہما جنتوں کا نارک، اسے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آج لوگ جنت تلاش کر رہے ہیں، دنیا میں پھر رہے ہیں، جنت نہیں مل رہی۔ اللہ نے تیرے گھر میں ایک ماں کی شکل میں قدموں کے نیچے جنت کو رکھا، تیری ماں کے قدم کو محبت کے ساتھ چوم لے، اللہ جنت عطا کر دے گا۔ اور تیرا باپ جنت کا دروازہ، تم اپنے باپ کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ، باپ کو اپنی جو ہے ہر باپ کی خدمت میں رہو تو اللہ تعالیٰ تیرے جنت کے دروازہ کھول دیتے۔ دنیا میں جنت کی دروازہ کھل جائے تو تمہیں آرام ملتی، کیونکہ جنت سے آرام کی چیزیں آتی ہے۔ جنت آرام کا جگہ ہے، آرام کے گھر ہے، آرام کا مکان ہے، تو اسے ہمیں جنت کی ہر انسان کو خواہش ہے، اور اللہ نے جنت بھی قائم بنایا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اے صحابہ رسول جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کیا، ماں باپ سے محبت کے ساتھ ایک نظر میں دیکھا تو اللہ تعالیٰ ایک حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ذرا سوچو، ایک نگاہ ماں باپ تکلیف میں پریشان میں، بیٹا محبت کرتا میری باپ تکلیف میں ہے، میری ماں پریشان میں، میری ماں بھوکی ہے، میری ماں تکلیف میں، بچہ محبت کے ساتھ ماں کے ساتھ بات چیت کرتا ہے اور ادب کے ساتھ بیٹھا تھا، کھلاتا پلاتا ہے اور ان کو حال سماچار خبر خیریت پوچھتا ہے، تو اللہ و تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے حج مقبول کا ثواب۔ ذرا سوچو، حج مقبول کے ثواب ماں کے خدمت، باپ کے خدمت میں مل رہی، ماں کی محبت سے مل رہی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کہ اللہ کے رسول اگر ماں باپ کو محبت کے ساتھ روزانہ دیکھے تو اللہ کے رسول فرمائے روزانہ محبت، جتنی نگاہیں، جتنی مرتبہ ایک پلک میں، جتنے مرتبہ ایک بار دیکھا ایک حج ہے، 2 بار دیکھا 2 حج۔ ذرا سوچو کتنا مقبول حج ہم نہ گھر میں مل رہی ماں باپ کی خدمت میں۔ تو یہ ماں باپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ بہت سارے انعام بھی رکھے ہیں۔ ماں باپ سے اللہ ناراض ہے، جب اللہ کی عبادت اللہ قضا ربک اللہ تعبد، قرآن کے اندر اللہ فرمایا کہ پہلے اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اللہ کو اپنا اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے ساتھ عبادت کرو، اور دوسرا ماں باپ کی خدمت کرو۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب اچھائی کے ساتھ برتاؤ کرو، اچھائی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ۔ آدھا میں جھڑک رہی، جا رہی، بھگا رہی، مار رہی، کھانے نہیں کہ نہیں، بہت سارے آج مسلمانوں کے اندر آ گئے، یہ کیا بھائی؟ ایسے لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ ماں باپ کے ساتھ دعا لو، ماں باپ کی خدمت کر کے ماں کی دعا میں تمہاری جنت ہے۔ ماں تیرے لیے دعا کرے گا تو تم بیڑا پار ہو جاؤ گے، تیری آخرت تیری دنیا دونوں کامیاب ہو جائے گا۔ اسی لیے اپنے اولادوں کو اپنے ماں باپ کا خدمت کرنا فرض ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آپ نے سنا، قرآن کے اندر بھی ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ روایت کے اندر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ بات کرنے جاتے تھے تو ان کی ماں پیچھے سے دعا کرتی تھی، اے میرے اللہ میرے بیٹا کے مزاج کو معاف کر ڈالنا، میرا بچہ کبھی غصے میں یا کسی طرح سے خامیاں کر دے، غلطیاں کر دیں، کیسی بولنے میں گرم مزاج میں بول ڈالے تو اے اللہ میرے بیٹا کو معاف کر دینا۔ تو حضرت موسیٰ جب اللہ کے دربار میں کوہ طور کے پاس پہنچتے تھے، بولتے تھے تو اللہ و تبارک تعالیٰ ان پر رحمت فرماتے تھے۔ ماں پیچھے سے دعا کرتی، بیٹا پہاڑ پہ جاتے، بیٹا کو کیا معلوم کہ میری ماں میرے لیے دعا کر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جب چڑھے، ماں پیچھے سے دعا کر رہی، اللہ میرا بیٹا کو تو معاف کرنا، میرا بیٹا گرم مزاج کے ساتھ بولے تو ان پر رحم کرنا، کرم کرنا، ماں دعا کر رہی۔ حضرت اللہ و تبارک تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحمت برسا رہی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں۔ اب ایک دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے بات کرنے تو اللہ نے فوراً کہتے اے موسیٰ ادب کے ساتھ نرم کے ساتھ بات کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ میں نے کبھی بھی یہ بات آپ سے نہیں سنی، کتنا مرتبہ میں نے بولا لیکن آپ نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا، کبھی نہیں بولا، لیکن آج کیوں بول رہے ہو؟ آج کیوں مجھے کہہ رہے ہو؟ اے اللہ کیوں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تیرے پیچھے تیرے ماں دعا کرنے والی زندہ نہیں ہے، تیری ماں تیرے لیے دعا کرتی تھی جس کی وجہ سے میں تیرے پر رحمت برساتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جب ماں دعا کرتی، آج تیری ماں زندہ نہیں، تیرے لیے دعا کرنے کے لیے کہ تمہارے اوپر رحمت برساؤں۔ اے لوگوں ذرا ماں کی محبت کرو، وہ ماں اگر آج تیرے لیے زندہ ہے بڑھاپا کی شکل میں تو جنت تیرے گھر میں پھل رہی ہے، جنت کی دروازے تیرے لیے کھل رہی ہے، جنت تمہارے گھر میں آواز دے رہی ہے، تیرے ماں دعا کر رہی، تیری زندگی آسان ہو جا رہی، تیری کمائی میں برکت ہو جا رہی، تمہیں موت سے ذلت پریشانی کی موت سے بچا جا رہی۔ اولاد چلے گئے کام کو، ٹریکٹر گاڑی جیسے بھی باغ بگیچے دکان مکان میں چلے گئے، کیسے کیسے حادثات آتے ہیں، کیسے کیسے جو پریشانیاں آتی، ماں گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھی، دعا کرے اللہ میرے بچے کی حفاظت کرنا، میرے بچے پر رحمت برسانا، کرم کرنا، تو اللہ تعالیٰ ماں کی دعاؤں کی اس کے بچے کے جو ایکسیڈنٹ ہونے والے، جو بری موت مرنے والے وہ بچ جاتی۔ ذرا سوچو ماں کی دعا میں کیا تاثیر ہے۔
माँ दुआ करे बच्चा पर अल्लाह रहमत बरसाती। माँ जब बुढ़ापा पे पहुंच जाए उनकी दुआ लो, उनकी खिदमत करो और जन्नत का हकदार बन जाओ। तुम्हारे ऊपर हक है, क्योंकि माँ वो है जो 9 महीने तक अपने पेट में बच्चा की परवरिश करते हैं और बच्चे को अपनी तकलीफ़ और दुख मुसीबत जितने भी परेशानी सब झेलना पड़ती, सबको तकलीफ़ें उठाना पड़ती। उतना तकलीफ़ पड़ने के बावजूद अपने बच्चे को किसी किस्म का कोई तकलीफ़ नहीं होने देती कि नहीं। 9 महीने तक अपने औलादों को पालती है। 9 महीने पेट में एक बच्चा को, एक आदमी के अंदर अगर एक पत्थर खा गया, एक पत्थर कहाँ की चुभ गया तो उनको नींद नहीं आती, उन्हें तकलीफ़ें होती। अब वो माँ जो 9 महीने तक अपने बच्चे को पेट में भारी वज़न लेकर चलती, सोती उठती, तो बता कितना तकलीफ़ होगी उस माँ को। सोने में भी, जागने में भी, खाने में, पीने, फिरने, चलने, सब जगह तकलीफ़ें होती। तो इसलिए माँ की मकाम अल्लाह ने ऊंचा किया, माँ के कदमों के नीचे औलाद के लिए जन्नत को रख दिया। ज़रा सोचो, वो माँ इतना तकलीफ़ करने के बाद फिर वो माँ 2-2.5 साल तक दूध पिलाती है, अपने खून बच्चे चूसती है। बच्चे दूध जो पीते हैं, माँ की ठन से जो दूध निकलती है खून बनकर निकलती, इसलिए बच्चों को माँ जो दूध पिलाती है बच्चों के लिए वो सेहतमंद होती है। जो बच्चा माँ की दूध 2-2.5 साल तक पीते हैं, अल्लाह ताला उस बच्चे के दिमाग को, उसके सेहत को सबसे चालाक बना डालता। आज हम ये समझते, इसलिए बच्चों को कुरान के अंदर 2.5 साल तक, कम से कम 2-2.5 साल तक दूध पिलाना ज़रूरी है। आज हम 1 साल, आधा साल होती बच्चों को दूध पिलाना छोड़ डालते। कुरान के अंदर उठाओ, बच्चों को 2.5 साल, 2 साल और आधा साल पिलाने का हुक्म है। लेकिन आज मेरी माँ क्या कहते हैं, हम तबली हो जाएंगे, पतली हो जाएंगे, बच्चे को क्या तो भी खिला को पाल लेंगे। ऐसा नहीं मेरी माँ बहने, तुम्हारे दूध में अल्लाह ने बच्चे के दिमाग को तेज़ रखी है, बच्चे की ताकत रखी है। माँ की दूध बच्चे के अंदर सेहत है, हर बीमारी से शफा है। ज़रा सोचो, इसलिए अपने बच्चों को माँ की दूध पीते। तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, माँ अपने बच्चे को दूध से अपने सीने से लगाती है और दूध पिलाती है, बच्चे को तकलीफ़ों को बर्दाश्त करती है और बच्चे पेशाब पाखाना कर डालती। लेकिन जब माँ बिस्तर पे सोती है, बच्चा पेशाब कर देते हैं, बच्चा को नींद नहीं आती, माँ उठकर बच्चे को सूखे में सुलाती और माँ भीगे पेशाब में सोती है। क्यों? ताकि मेरे बाबू, मेरे बच्चे, मेरी बच्ची, मेरे बेटे, मेरे बेटी को तकलीफ़ ना हो, आराम से सो जाए। माँ रात को उठकर बच्चे को देखती है कि बच्चे सो के है कि जाग के बच्चा रो रहे, कि माँ आधी रात को उठकर बच्चे को दूध पिलाकर सुलाती है। माँ इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त 9 महीना तक, और 9 महीने से लेकर 2-2.5 साल तक बच्चे की हर तकलीफ़ को माँ बर्दाश्त करती है। माँ उतनी तकलीफ़ उठाने के बाद ये औलाद जब बड़ा होता, बुढ़ापा में माँ आ जाती, तो वो तकलीफ़ा ये बेटे भूल जाते कि मैं भी एक बचपन का छोटा बच्चा था जब मेरी माँ ने मुझे गोद में दूध पिलाती थी, जब मेरे बाप ने मुझे उठाकर गोद में लेकर मुझे आराम की नींद सुलाते थे, मेरा बाप मुझे बाज़ारों से अपनी ख्वाहिशात की चीज़ें ला कर देते थे। ज़रा सोचो, माँ बाप की कितनी बड़ा हक़ है, तुम अदा नहीं कर सकते, लेकिन आज हम उनके यादें को भुला दिए। अगर हमारी माँ बाप ज़िंदा सलामत है, कुरान कह रहा है अगर तुम्हारे दोनों में से एक भी बुढ़ापा में पहुँच जाए तो उनकी खिदमत करके जन्नत का हक़दार बन जाओ। कुरान यूँ नहीं ऐलान कर रहा, माँ बाप बुढ़ापा में पहुँच गया तो तुम भी जब छोटे बचपन में थे तो माँ बाप तेरे पाखाना पेशाब को साफ़ क्या करती थी? बच्चा बाप के ऊपर पेशाब करते थे, लेकिन बाप थप्पड़ नहीं मारता था, खुश हो जा मेरा बच्चा मेरे ऊपर पेशाब कर दिए। आज वो बाप बूढ़े हो गए, बिस्तर से उठकर नहीं जा पा रहे, पेशाब कर दिए, तो बेटा को उठाने में शर्म आ रही, बेटा को धोने में शर्म आ रही। ज़रा आज का लोगों का ख्याल देखे, वो माँ बाप जिसने बचपन में बच्चों को इस तरह से पाला, आज हमारा नौजवान आज माँ बाप के साथ कैसा हुस्न सलूक कर रहा है। इसीलिए अल्लाह ने कि रसूल ने फरमाया वहुमा जन्नतु का नारुक, वही तुम्हारे जन्नत है, वही तुम्हारे जहन्नम है। जब बुढ़ापा में पहुंच जाए तो खिदमत करके जन्नत का हकदार बन जाओ, नहीं तो वह नाराज़ हो जाए, बद्दुआ कर दे, तुम्हें जहन्नम मिल जाएगी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ज़रा सोचो, हमें बचपन याद आती है कि जब मैं जिद करता था, ए मेरे अब्बा, ए मेरे अब्बू जान, आप बाज़ार मार्केट जा रहे, मेरे लिए सेब लाना, मेरे लिए फ़लाना फ्रूट अंगूर लाना, फ़लाना चीज़ें लाना,
تو میرے باپ جب بازار میں مارکیٹ کر پھلوں کے دکانوں سے گزرتا تھا تو ان کے دماغ میں خیال آیا میرا بچہ نے یہ پھل کھاتی، میرا بچہ کا یہ پھل پسند ہے، باپ لے کر بچے کے لیے لاتے ہیں اور لا کر دیتے۔ آج بھی وہ بڑھاپا میں باپ پہنچ گئے تو اولاد کیا سوچتے؟ ویسا سوچتی، ویسا خیال کرتی۔ کیوں؟ جب تم بچپن میں تھے تو باپ تیرے پسند کے فروٹ کو، پھل کو لایا کرتا تھا۔ آج تیرے ماں باپ کیا پسند ہے کبھی پوچھا تو نے؟ نہیں۔ بڑھاپا میں پہنچ گیا، کھانا ڈالے تو ڈالے، کیسے زندگی گزارے خیال ہی نہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید آئی ہے، سخت تکلیفیں ہوگی۔ ذرا سنو میرے دوستوں بزرگوں، وہ باپ وہ ماں بچے کو پال کر ان کے لیے دعا کرتی تو ان کی زندگی میں اچھائی ہوتی۔ ماں گھر میں نماز پڑھ کر دعا کرے گی، ماں قرآن کی تلاوت کر کے دعا کرے گی تو اللہ تعالیٰ ولیوں کے غلاموں میں شامل کر دیں گے۔ ولی تو نہیں بن سکتے لیکن ولی کا غلام، ولی کا چاہنے والا، ولی کا ماننے والا، نبی کے غلام میں شامل تو ضرور ہو سکتے۔ ذرا سوچو، اس لیے ماں باپ کی خدمت کرو، اس کے ساتھ محبت کے ساتھ، انکساری مطلب نرمی کے ساتھ بات چیت کرنا۔ قرآن نے اتنا حکم دیا، انہیں کسی بات سے نہ جھڑکنا، انہیں کیا تو بھی بول دیے جا بڈھے بول ڈالے، جا تو جا، میں جاتا نہیں، میں کرتا نہیں، اے بڈھے، ایسا کبھی نہیں کرنا۔ ایسا کرو گے تو باپ کے دل یہ سینے میں چوٹ پہنچتا، یہ چوٹ پہنچتا، کیونکہ جب تو بچپن میں تھا، آج اگر نہیں معلوم کوئی بات نہیں، لیکن تو اولادوں کو پالتا، تجھے معلوم ضرور ہوگا کہ تیرے گھر میں تیرا بیٹا ہے، تیرے گھر میں تیری چھوٹی بچی بیٹی ہے، تم ان کو کس قدر پالتے ہو، ویسا تیرا ماں باپ بھی تجھے پالا ہوگا جو آج تو جوانی کے شکل میں گزار رہے ہو۔ جوانی آئی، ماں باپ نے شادی کرایا، جورو بچوں کے ساتھ الگ ہو گئے، بیوی بچے کے ساتھ الگ ہو گئے، باپ کو الگ چھوڑ دیے۔ ایسا ہمارا آج کا ماحول ہو گیا۔ اے مسلمانوں، تیرے ایمان کہاں چلے گئی؟ ماں باپ کی خدمت کہاں ختم کر ڈالے؟ ماں باپ اگر تیری زندگی میں سلامت ہے تو دعا لو، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرو۔ اگر انہیں گزر گیا تو ان کے لیے دعا کرو، اللہ ان کی مغفرت کر دے، انہیں جنت عطا کر دے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی طرح سے ماں باپ کا حق ہمارے اوپر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد ماں کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ ایک صحابہ رسول اپنی ماں کو ملک شام سے لے کر عرب کے اندر خانہ کعبہ کے حج کرنے کے لیے کاندھوں پہ بیٹھا کر لائے۔ کہاں سے؟ مصر ملک، کہاں سے؟ ملک شام سے کہیں سے لے کر جب وہ اپنے کندھوں پہ بٹھا کر خانہ کعبہ حج جا کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی طواف کرنے کے لیے اپنی بری ماں کو پیٹھ میں بیٹھائی، پیٹھ میں بیٹھا کر لے کر اس کو بوجھا جیسے ڈھو کر لے کر آ رہی، لے کر آتے آتے جب خانہ کعبہ کا ماں کو گود میں پیٹھ میں لے کر چکر لگا رہے ہیں، چکر لگانے کے بعد ماں کو کیا اور اللہ سے کہا اللہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ کیا کہہ رہے ہیں وہ صاحب رسول؟ کہہ رہے ہیں اے اللہ میں نے اپنی ماں کو اپنے ملک سے لے کر اپنے گاؤں سے لے کر میں نے پیٹھ پر بوجھا دھو کر ان کو وزن لے کر میں تیرے خانہ کعبہ کی طواف کرایا، میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ اوپر سے آسمان سے آواز آئی اے شخص، اے آدمی، تو نے جو سب سے پہلے پیدا ہونے کے ماں کا فرسٹ بار جو تو نے دودھ چوسا، جو دودھ پیا، اس کا بھی ابھی حق ادا۔ ذرا سوچو، اللہ کا آواز ہے کیا؟ جو پہلی مرتبہ تو نے جب پیدا ہونے کے بعد ماں نے دودھ کی تھن سے لگائی اور بچے کو دودھ پلائے، جو پہلے بار تو نے لقمہ لیا، پہلے بار تو نے وہ دودھ کو جو پیا چوسا، اس کا حق نہیں ادا کر پایا، تو کہہ رہا ہے کہ ماں کا حق ادا کر دیا۔ ذرا سوچو آج ہم ماں باپ کے ساتھ کیسے برتاؤ کر رہے ہیں۔ اب آئیے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کے بارے میں بہت ترجیح دی ہے۔ قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرو، محبت کے ساتھ جھکے رہو، ان کی خدمت داری کرو۔ ماں باپ کی رضا میں تمہاری رضا ہے، اللہ کی رضا ہے۔ ماں باپ اگر راضی ہو جائے تو اللہ بھی راضی ہو جائیں گے، ماں باپ اگر ناخوش تو اللہ بھی ناراض ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ماں باپ کو راضی کرو، بڑھاپا میں پہنچ جائے تو ان کی خدمت کرو، ان کو الگ مت کہو، بیوی بچوں کے ساتھ الگ مت ہو جاؤ۔ بیوی بچوں کو جس طرح سے تم پالتے پرورش کرتے، وہی سے جو ہے تمہارے ماں باپ کا بھی حق ہے، کیونکہ اس نے تمہیں بچپن میں پالا پرورش کیا۔ ماں باپ کی تکلیف بہت بڑی تکلیف ہے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ ایک بچہ کو پالنے میں
پھر آگے آئیے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے کہ ماں باپ کا جو نافرمان اللہ اس کو قبول نہیں کرتا، ماں باپ جس سے راضی نہیں رہے اللہ بھی اس سے راضی نہیں رہتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پار کوئی طور پر جب گئے کہ اللہ کوئی ایسا شخص ہے جو میرے ساتھ ان کا حشر ہو، میرے ساتھ ان کا حشر ہو، میرے ساتھ ان کے مقام ہو، میرے ساتھ انہیں کل قیامت میں رہے، ان کا اتنا اچھا ہی ہو، کوئی اگر ہے کہاں ہے؟ اس زمین کے اندر عرب کے اندر ایک شخص ہے۔ کہ کون شخص ہے؟ کہ فلانے جگہ میں ایک کسائی ہے، ایک گوشت بیچنے والا، گوشت کاٹنے والا، گوشت بیچنے والا ہے، ایک دکان گوشت کا ہے، فلانا شخص ہے، فلانا آدمی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ یا اللہ، گوشت بیچنے والا میرے ساتھ ہوگا، کیا وجہ ہے؟ اب ان کو ملنے کی تمنا ہو گئی، کن کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے، ان کے دکان پر پہنچ گئے، جو گوشت بیچنے والے کسائی تھے ان کے پاس پہنچے، جا کر پوچھ کر دیکھے کہ انہیں گوشت بیچ رہا، جا کر سلام کیے۔ سلام کرنے کے بعد، میں بہت دور سے مسافر ہوں، تھکا ہوا ہوں، میں آیا ہوں، میں کسی کو نہیں پہچانتا، کسی کو نہیں جانتا، تم نہ دکان دیکھا، تیرے پاس دیکھا، میں تیرے پاس آیا ہوں، تھکا ہوا ہوں، آج کی رات تیرے ساتھ رہنا، تمہارے گھر میں رہنا چاہتا ہوں۔ انہیں یہ بھی نہیں بتایا کہ میں موسیٰ ہوں، میں اللہ کے نبی ہوں، بلکہ میں ایک مسافر آدمی ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، تھکا ہوں، تمہارا دکان مجھے نظر آئی، میں نے تمہارے پاس آیا اور آج کی رات تمہارے پاس ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس گوشت بیچنے والے کو کہے تو گوشت بیچنے والے کا ٹھیک ہے، میں رات کو دکان بھر کے جاتا ہوں، تب تک تم یہاں رہ سکتے ہو۔ شام ہو گئی، دکان کو بند کر دیے، دکان بند کرنے کے بعد گھر کے طرف روانہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ساتھ لے چلو میرے ساتھ ہمارے گھر کو۔ پھر ان کے ساتھ میں چلے گئے، جاتے جاتے راستے جب گھر پہنچ گئے، گھر جا کے پہنچنے کے بعد فوراً کھانا جو تھا یا بنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیش کیا گیا کہ لو یہ کھا لو، کھا کر سو جاؤ، آرام کرو، کیونکہ مجھے ابھی بہت کام ہے، کرنا ہے، تمہیں کھا کے یہ روم ہے یا آرام گاہ ہے، ایک دے دیا، بستر لگا دیے، کھانے کے بعد تم سو جاؤ، میرا بہت بڑا کام ہے۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کرنے کے بعد ان کو کھانا وانا دے دیے، سب کر دیے۔ ان کے بعد حضرت جو گوشت بیچنے والے شخص تھا تب وہ آئے ایک کمرے کے اندر آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تو گئے تھے کیا ان کو چیک کرنے، ان کو دیکھنے کہ یہ کون سا عمل کرتا ہے جو میرے ساتھ حشر ہوگا، اللہ کون سا یہ عبادت کرتا ہے جو اللہ نے اس کو میرے ساتھ پسند کیا، ان کا کیسا عمل ایک نبی کے ساتھ ہو۔ آج ہم بولتے نہیں، ہم اولی کے دیوانے، اللہ کے رسول غوث اعظم کے دیوانے، اللہ والوں کے دیوانے کہتے نا، اگر وہاں اللہ خود ہی بتا دے کہ تم فلانے کے یہ ہو، فلانے کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا، تو ہم خوش ہوں گے کہ نہیں؟ ہوں گے کہ نہیں؟ تو اسی طرح سے میرے دوستوں بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کون سا شخص ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہو، اللہ کے حکم کو مانتا ہو، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہو، جو میرے ساتھ ان کا مقام مل گیا ہو۔ اس طرح سے کہنے کے بعد ایسا شخص کیا کرے، وہ روم کے اندر گیا ہوگا، اللہ کی عبادت کرتا ہوگا، رات بھر انہیں نماز پڑھتا ہوگا، رات بھر قرآن پڑھتا ہوگا، رات بھر جو ذکر کرتا ہوگا، رات بھر اللہ سے دعا کرتا ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ وہ خیال کر کے اس کے پیچھے ہو گئے، اور جیسے روم کے اندر انہیں گئے، انہیں بھی ان کے پیچھے سے جا کر روم سے دیکھ رہا ہے کہ ایک بری ماں بستر پہ سوئی ہے، بری ماں کمزور پڑی ہوئی ہے، بری ماں کو اپنے گود میں بٹھائی، بری ماں کو اپنے زانگوں کے اوپر سر کو رکھا اور رکھ کر ان کی ماں کے منہ میں حلوہ ڈال دی، ان کے ماں کے نوالا ڈال دی، ان کے ماں کے انہیں پانی ڈال دی، ان کے ماں کو خدمت کر رہی اور کھلا رہی۔ اس طرح سے کھلاتے گئے اور ان کے کھلاتے گئے ماں کی خدمت کرنے کے بعد رات بھر جب ماں کو آرام سے سلاتے گئے، ماں کو خدمت کیا، نوالا کھلایا، دکان سے آ کر خود نہیں کھایا، مہمان آئے تھے بھی ان کی خدمت کر لیا، لیکن سب سے پہلے دکان میں بھوکا پیاسا تھا، سب سے پہلے آ کے منہ کا نوالا اس کی ماں کو دیے، پہلے ان کے ماں کو دیے،
ذرا سوچو، ماں کو کھلا رہی، بری ماں ہے، خود سے کھا نہیں سکتی، آنکھ کی بینائی کم ہو گئی تھی، روشنی دیکھ نہیں سکتی تھی، ماں بستر میں پڑی، بیٹا دن بھر گوشت کو کاٹ کر گوشت بیچتے تھے، دکان بند کر کو جب شام کو آئے ماں کی خدمت میں لگ گئے، اور لگ کر جو ماں باپ کو ماں کو کھلا رہی، ماں کو پلا رہے، اسی طرح سے بچہ جب وہ اولاد نوجوان اس طرح سے ماں کی خدمت کیا تو میرے دوستوں کو حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ ان کی ماں کو کھلا رہے، کر رہے ہیں، ماں کی خدمت کر رہے ہیں، دیکھ لیے پھر صبح ہوئی، موسیٰ علیہ السلام آئے گئے اللہ سے، اللہ نے تو ماں کی خدمت کرتا تھا، کہے موسیٰ ان کی ماں کی خدمت میں ان کی ماں یوں دعا کرتی تھی، اے اللہ میرے اولاد کو میرے نبی حضرت موسیٰ کے ساتھ مقام عطا کرنا، میرے اولاد میرے بیٹے کو اللہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنا، ان کی غلامی میں شامل کر لینا، ان کے ساتھ ان کے جنت عطا کر ڈالنا۔ اس طرح سے ماں بستر پہ دعا کرتی تھی تو اللہ وہ تبارک تعالیٰ ماں کی دعا کو ان کے بیٹے کو اللہ حضرت موسیٰ کے ساتھ کر دیا۔ حضرت موسیٰ کو معلوم ہو گیا کہ یہ کس کی بدولت ہے؟ ماں کی دعاؤں کی بدولت ہے، ماں کی دعاؤں کی بدولت ہے۔ اگر ہم غوث کا دیوانہ بننا چاہتے ہیں، اگر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا حکم ماننا چاہتے ہیں تو ماں کی خدمت کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم رسول کے غلام ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم رسول کی امت میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ ماں باپ کی دعاؤں سے ہمارا مقام ہمارے نبیوں کے ساتھ ہوں گے، ہمارا حشر ہمارے نبیوں کے ساتھ ہوں گے، ہمارا حشر ہمارے نبی کے سامنے ہوں گے، ہم نبی کی غلامی میں شامل ہو جائیں گے، ہم نبی کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے۔ ماں ہمارے دعا کرے گی تو انشاءاللہ ہمیں کامیاب مل جائے گی۔ اس لیے ماں باپ کا حق کبھی نہیں ادا کر سکتے، لیکن آج کا نوجوان شادی کر لیا، ایک بچے دو ہو گیا، ماں باپ کو چھوڑ کر بیوی کے ساتھ رہنا گزارا کر رہا ہے۔ لیکن قرآن کو پڑھو، قرآن کو دیکھو، اللہ حکم دے رہا ہے ماں باپ کے محبت کے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا۔ بچہ چھوٹا، بچہ ستاری، ماں دودھ لے کر کھڑی ہو گئی، بیٹا میرا دودھ پی لے، لیکن نہیں پی رہا، لیکن ماں اس کے پیچھے نہیں چھوڑ رہی کہ نہیں۔ آج ہمارا بڑھاپا، باپ پہنچ گئے، دوا پیے کہ نہیں پائے، طبیعت صحیح ہے کہ نہیں، کبھی مزاج کو پوچھتے نہیں، کیا کھائی کہ نہیں کبھی پوچھتے نہیں، دن بھر کام میں لگے جاتے ہیں، رات کو آ کر اللہ کی عبادت نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، پہلے اللہ کی عبادت کرو اور ماں باپ کا ساتھ محبت حسن سلوک کے ساتھ برتاؤ کرو۔ اے نوجوانوں، تمہاری جوانی ختم ہو جائے گی، تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، ماں کی دعا نہیں ختم ہوگی۔ ماں تمہارے جب تک ماں تیرے باپ دعا کریں گے تیرے لیے جنت کے دروازہ اللہ کھول دیں گے۔ اس لیے ماں باپ کا حکم دیا اللہ نے قرآن کے اندر کہ جس کے ماں باپ ناراض ہو اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا، ان کی نمازیں ان کی عبادتیں سب قبول نہیں ہوگی۔ میرے دوستو بزرگو، جب تک تیرے ماں باپ تیرے سے راضی ہے، آج ہم اپنے نوجوانوں سے یہ گزارش کرتے ہیں، اگر تم شادی شدہ ہو گئے، اگر تمہارا اولاد ہو گئے تو تم اپنے اولاد کو کس طرح سے پالتے ہو، ان کی پڑھائی میں، ان کی لکھائی میں، ان کی پہنانی میں، جو چیز بھی خرچ ہوتا ہے کتنا خرچ کر رہے ہو، لیکن کبھی ماں باپ کا خیال کیا؟ ویسا تو تمہارے ماں باپ بھی تمہارے اوپر کیا ہوگا۔ آج تمہیں پڑھا لکھا کر بڑا بنایا کس نے؟ ماں باپ نے۔ آج تم نے کھلا کر بڑا کیا کس نے؟ ماں باپ نے۔ پھر اب تم یہ سوچو، تمہاری اولاد کو تم دودھ پلائے، تمہارے اولاد کے لیے کپڑے لائے، تمہارے اولاد کے لیے بستر لگائے، تمہارے اولاد کے لیے اچھے اچھے فروٹ لائے، ہر چیز تم انتظام جو ہے اپنے اولاد کے لیے کر رہے ہو، تو ماں باپ بھی تمہارے لیے بھی کیا ہوگا؟ تمہیں علم سکھایا ہوگا، تمہیں دین دیا ہوگا، تمہیں دنیا دی ہوگی، تمام چیزیں ماں باپ نے تم کو دیا۔ آج تمہارے ماں باپ کو تم چھوڑ دیے، ماں باپ کے پاس جانا، ماں باپ کے ساتھ ہی کرنا بھول گیا۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ایک بار ایک محبت کی نگاہ دیکھ لے تو حج مقبول کا ثواب مل جاتا ہے۔ ذرا سوچو، حج کرنے میں کتنا روپیہ لوگ سوچتی، حج کرنے جاؤں کیسے جاؤں، کیا کروں، سوچنا پڑتا، لیکن تیری ماں تیرے گھر میں حج مقبول ہے، جنت تیری ماں کے تالوں میں ہے، جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تم اپنے ماں کی محبت کے ساتھ جھک جاؤ، اللہ تعالیٰ تیرے لیے جنت کھول دیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس لیے اپنے ماں باپ کو محبت کے ساتھ، ان کو ادب کے ساتھ دیکھو، ان کے پاس جھکو، ان کے پاس بیٹھو، ان کا حال سماچار خبر ہے، ان کی خدمت کرو۔ خدمت
माँ बुढ़ापा में पहुंच जाए, बाप बुढ़ापा में, दोनों में पहुंच जाए, दोनों माँ बाप जिंदा है, बुढ़ापा है, तो उनकी खिदमत करो। लेकिन आज का नौजवान पैसा हो गया, दौलत होगी, बीवी हो गए, बच्चे हो गए, घर हो गए, मकान हो गए, सब छोड़ दिए, माँ बाप किधर है पूछ रहा नहीं। ऐसे औलाद आज हम पैदा किए क्योंकि ये कसूर हमारा है, हमने बेटा को दीन नहीं दिया, बेटा को जो इस्लाम नहीं सिखाया, बच्चा को कुरान नहीं सिखाया, बच्चा को दुआ का नहीं बताया, तो फिर बच्चा कहाँ से दुआ करेंगे? कुरान तो कह रब्बिरहमुमा कमा रब्बानी सगीरा। अपने माँ बाप के लिए यूँ दुआ करो, है मेरे परवरदिगार मेरे माँ बाप पर रहमत फरमाइए, करम कीजिए, रहमत बरसाइए। और जिस तरह से उन्होंने मुझे बचपन में पाला परवरिश किया, कौन औलाद मांगती है? मैं आज भी मांगता हूँ, आज भी ये दुआ पढ़ता हूँ, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ। आपके गांव के अंदर, आपके इस गांव हुनसगिरी के अंदर मैं रहता हूँ, आप जानते हैं कि हज़रत अज़ान दिए नमाज़ पढ़े, तो मैं आज भी दुआ करता हूँ। तो इसी तरह से अपने औलादों को नमाज का हुक्म दो। रमज़ान का महीना आ रही है, बराए करम रमज़ान के महीने में अपने औलादों को रमज़ान के रोज़े, रमज़ान के महीने की इबादत और ये तमाम चीज़ें अपना औलाद को हुक्म दो। जब ये औलादें आएगी, रब्बिरहमुमा, अपने औलाद अपने माँ बाप के लिए दुआ करेंगे, मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, और माँ बाप की खिदमत भी करेंगे। लेकिन औलादें जवान हो गए, कभी अल्लाह से दुआ नहीं करता, कभी मांगता नहीं, तो उनकी खिदमत का कहाँ मौका मिला? कभी हाथ उठाकर माँ बाप के लिए दुआ क्या नहीं किया? और वही माँ जब बच्चे थे, माँ दुआ करती है, अल्लाह मेरे पेट में जो 2 औलाद है इसे सलामती रखना। जब बच्चा बड़े हो गए, जब बच्चा पैदा हो गया, जवान 1-2 साल हो गए, अल्लाह मेरे बच्चे को अच्छा इल्म देना, मेरे बच्चे को अच्छा ही बनाना। माँ उनके पीछे लग जाती, अपने औलाद को कामयाबी तक पहुँचाने के लिए माँ बाप अपने खून पसीना बहाकर दिनों रात मेहनत करके बच्चे को अच्छाई में लग जाती। लेकिन आज बच्चा इंजीनियर हो गया, आज बच्चा डॉक्टर हो गया, आज बच्चा मिनिस्टर हो गया, क्या तो भी हो गया, लेकिन माँ बाप का ख्याल ही नहीं। ऐसे औलादों को अल्लाह का क्या हशर होगा जानते हो? मैं एक वाक़या से अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अरब के अंदर एक सहाबी रसूल था जिनका नाम अलक़मा रज़ियल्लाहु अन्हु था, जिनका नाम अलक़मा रज़ियल्लाहु अन्हु एक सहाबी रसूल थे। बहुत बड़े इबादत गुजार, नमाजी, हज, ज़कात, पूरे चीज़ों में मिले आगे रहते थे। जब अज़ान होती तो सबसे पहले ज़कात की, जब ऐलान हुआ तो ज़कात पहले, हज पहले, तमाम नेकी की काम है, तमाम फ़र्ज़ सबसे पहले अदा करते थे। कौन? सहाबी रसूल हज़रत अलक़मा रज़ियल्लाहु अन्हु का। अरब के अंदर वो सहाबी रसूल बहुत अल्लाह हर दीन की कामों में आगे रहता था, बहुत बड़े इबादत गुजार थे बंदे, अल्लाह के मानने वाले थे। लेकिन जब उनकी मौत करीब आई, जब मौत उनका नज़दीक आ चुका, मौत के वक्त उन्हें कलमा नहीं पढ़ पा रहा। ज़रा सोचो, मौत के वक्त उन्हें कलमा नहीं पढ़ पा रहा, ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं निकल रही। ज़िंदगी में उसने नमाज़ों को पढ़ा, रमज़ान के रोज़े को रखा, हज व ज़कात को अदा की, मगर जब मौत का वक्त आया, नज़ा की हालत में, परेशान में, तकलीफ़ में तड़प रहा है, मगर रूह नहीं निकल रही। आप समझते हैं कि बिस्तर में पड़ा हूँ तो मौत हो जाएगी। मौत सख्ती के साथ किसको कैसा होगा अल्लाह ही को मालूम है। इसलिए अपनी अल्लाह से दुआ करो कि ईमान के साथ मौत हो। तो मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, अलक़मा रज़ियल्लाहु अन्हु साहबे रसूल जो हर काम में, हर नेकी में अच्छे थे, हर नेक काम में आगे रहते थे, लेकिन उनकी मौत के वक्त ऐसा आलम है कि मौत उनकी अच्छी तरह से नहीं आ रही, नज़ा की हालत में तड़प रही। उनकी बीवी बाजू में करीब में बैठे हुए क्या करती? कुछ नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही? आज हम बीवी को मेरे दोस्तों पास में रख रहे, जब मौत के आलम में होंगे, जब बुढ़ापा की तकलीफ़ें आएगी, जब परेशानी होगी, तो कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, कोई किसी का मदद नहीं कर सकता। इसीलिए अपनी माँ बाप की खिदमत, उनकी दुआओं से अपनी ज़िंदगी अच्छा बना लो। मेरे दोस्तों और नौजवानों, ज़रा सुनो, वो अलक़मा रज़ियल्लाहु अन्हु नौजवान साहबे रसूल, इबादत गुजार बहुत सारे थे। मौत का आलम ऐसा था कि कलमा नसीब नहीं हो रही। जब कलमा नसीब नहीं, बीवी बाजू में करीब में बैठे हुए कह रहे हैं अब क्या करूँ, मेरा शौहर नज़े के हालत में, मेरा शौहर की मौत नहीं, मगर नज़े के हालत आदमी को मालूम हो जाए कि बात नहीं, ज़बान नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, क्योंकि जब नज़ा के हालत में इंसान बैठे हुए रहते हैं, आप सोए रहते हैं। मैंने देखा अपने आंखों से कि जब लोग बूढ़ा या कोई आदमी मरने वाले रहते हैं तो उस वक्त उनका पैर भी हिलता नहीं, हाथ भी हिलता नहीं, ज़बान भी बोलता नहीं, आँख खाली झपकती। मैंने अपने आंखों से देखा बहुत सारे लोगों को। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उस वक्त क्या करें? बीवी को क्या करें? अब बीवी सोचा अब मैं क्या करूं? अल्लाह के रसूल को खबर भिजवाई, अल्लाह के रसूल मेरे शौहर अलक़मा रज़ियल्लाहु अन्हु नज़ा के हालत में है, मैं चाहता हूँ आपके पास जाता हूँ या आप
تشریف لا رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پاس یہ بات کہلا بھیجی، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سننا کہ فلاں صحابی رسول پریشان کے عالم میں ہے، اللہ کے رسول فوراً تشریف لے کر آ گئے۔ کیا کیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تشریف، اللہ کے رسول کے آنکھوں کے سامنے، ہم تو اللہ کے رسول کے بہت پیچھے ہیں نا بھی، اللہ کے رسول کے آنکھوں کے سامنے علقمہ رضی اللہ صحابی رسول، نمازت عبادت ہر چیز ان کے پاس ہے، اللہ کے رسول حاضر ہوئے، دیکھ رہے کہ علقمہ نزا کی حالت میں ہے، تکلیف ہو رہی ہے، کلمہ منہ سے نہیں نکل رہی، کیونکہ زمانے میں کبھی بھی کلمہ کو چھوڑا نہیں، لیکن آج ایسا عالم ہو گیا کہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہا۔ وجہ کیا؟ بیوی کو کہنے لگے کیا بھائی تمہارے شوہر اتنا تکلیف میں ہے کیوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ رسول اللہ کے رسول ہے، اللہ کے رسول کو معلوم ہے کہ ان کی موت کی جو یہ تڑپنا کیوں ہے، یہ پریشانی کیوں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی ماں زندہ ہے، تو لوگ جو دیکھنے آئے تھے پورے لوگ بولے ہاں ان کی ماں زندہ ہے، کہا بھائی فلاں جگہ میں ہے۔ آج ہمارا بچہ کیا کرتا ہے؟ دیکھا اے نوجوانوں، تیرے ماں باپ برا بستر میں پڑا ہوا بیمار پڑے ہوئے، تو اپنی بیوی بچوں کو لے کر شہر میں شفٹ ہو گئے ہو، یا کہیں جا کر کمانے کے چکر میں ماں کو گاؤں کے اندر چھوڑ دیے ہو۔ ذرا سوچو علقمہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول کتنا بڑا تکلیف ہوئی، ذرا سوچو اس بیان سے، اس واقعہ سے آپ کو یہ معلوم ہوگا اے نوجوانوں، ماں کی خدمت، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کے ساتھ محبت کتنا بڑا دولت ہے۔ تمہارے وہ دولت تمہارے شہر میں نہیں ہے، وہ دولت کسی مکان میں نہیں ہے، وہ دولت تمہاری ماں کے باپ کی خدمت میں ہے۔ آج ہمارے اولادیں ویسا ہے کہ نہیں؟ ذرا سوچو آج کتنے اولادیں ہیں جو ماں باپ کو چھوڑ کر شہروں میں اور کئی جگہ شفٹ ہو جاتے، لیکن ماں باپ بڑھاپا پڑ گئے، کب تو آیا گیا خبر نہیں۔ ذرا سوچو وہ بچے ماں باپ کو کتنا پرورش کرتے ہیں، ماں باپ کتنا پالتے بچے کو۔ تو میرے دوست اور علقمہ رضی اللہ عنہ سے بھی جب اللہ کے رسول فرمایا ہے لوگوں ان کی ماں کو بلا کر لاؤ، ماں کو خبر دی تیرا بیٹا نزا کے حالت میں ہے، تو آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خود جاؤں، اللہ کے رسول یہ کہلا بھیجا۔ تو ماں بھائی اللہ کے رسول ایک اللہ کے بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہے، کوئی بھی سن کر کوئی بھی مسلمان کوئی بھی ایمان والا گھر میں بیٹھا رہتا نہیں۔ آج کوئی ایم ایل اے آگے تو دور کو بھاگتی کہ نہیں، فلاں جگہ میں بس اسٹینڈ میں ایم ایل اے آپ کو ہے، پورا گھروں کو چھوڑ کو بھاگ جاتی۔ تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ بوڑھی ماں جیسے سنے میرے نبی تشریف لا کو ہے میرے بیٹے کے یہاں، فوراً آ گئی کہ نہیں اللہ کے رسول میرے پاس کیوں آتے، میں خود ہی اللہ کے رسول کے پاس جانے کے لیے حاضر ہوں۔ وہ بوڑھی ماں دوڑ کر آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اگر کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ حضرت حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اے بوڑھی امی تم اپنے بیٹا کو معاف کر دے۔ تو بوڑھی امی کہہ رہی نہ میں اپنے بیٹا کو معاف نہیں کرتا، کیونکہ میرا بیٹا نے مجھے بہت پریشان کیا، بہت مارا، بہت ڈانٹا، بہت پریشان میں رکھتا تھا۔ کیوں بھائی؟ جب میری بیوی میری ماں دونوں جھگڑا ہوتی تھی، میری بہو اور میں جھگڑا کرتی تھی، کسی بات سے جھڑکتی تھی، اسی طرح سے میرا بیٹا کو مجھے بات ڈانٹتی اور مار بھی دیتی تھی، اس طرح سے میں ان سے ناراض ہو گئی، میں ان سے ناخوش ہوں، میں ان سے راضی نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اے بری امی تم اگر تمہارے بیٹے کو معاف نہیں کرتا تو اللہ بھی معاف نہیں کرتا، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، تم اپنے اولاد کو معاف کر دو۔ تو ماں کہنے لگی اس نے مجھے بہت دل دکھایا، بہت پریشان کیا۔ آج ہمارے ہیں کہ جورو ہے، بچے ہیں، اگر ہماری ماں بوڑھی ہو گئی جھگڑا کر لیا تو بیوی کے بات کو چھوڑ کر ماں کو چھوڑ کر چلے جاتی۔ نہیں میرے دوستو سمجھاؤ، بولو، نہیں ہوا تو اس کی دیکھو، مگر ماں کو کبھی تھپڑ مت مارنا، کبھی اس کے اوپر ہاتھ مت اٹھانا، ان کے دل میں چوٹ مت پہنچانا۔ اگر وہ دل میں درد کیا تو اللہ زمین کہہ رہی اے زمین کہہ رہی یا اللہ تو مجھے طاقت دے میں پھٹ جاؤں، اسے اولاد کو اندر ڈھس لوں۔ ذرا سوچو ماں باپ کی آنسو، ماں باپ کی بد دعا ایسی ہے بچے کے لیے کہ انہیں اچھا زندگی میں بھی آخرت بھی نہیں ہو پاتا۔ تو اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماں اے بری امی تو اپنے بیٹا کو معاف کر دے، کہ میں نہیں معاف کرتا۔ پھر اللہ کے رسول آپ کرتے تو کیا کرتے؟ ٹھیک ہے تیرے بیٹے کو تو معاف نہیں کرتا، کوئی بات نہیں، صحابہ رسول کو حکم دیا، رسول اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حکم دیا لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع کر دی گئی۔
लकड़ियाँ जमा करने के बाद उसमें आग लगा दिए गए। अब माँ वहाँ बैठी हुई है, आग लकड़ियाँ जला दी गई और अलकमा रज़ियल्लाहु अन्हु साहबे रसूल को पकड़े, कह गए बूढ़ी अम्मी, ऐ मेरी माँ, अब तेरे औलाद को तेरे सामने जला दूंगा, क्योंकि इनकी रूह नहीं निकल रही, हमें तो गला दबा नहीं सकते, किसी के रूह अपने आंखों से तरफते देख सकते नहीं, इसलिए आग में डाल को इसे जला के ख़त्म कर डालेंगे। जब बूढ़ी माँ के सामने अल्लाह के रसूल ने आग लगाई, लकड़ियों पे हुक्म दिया, ये तो सिर्फ अल्लाह के रसूल बुरी माँ के दिलों, क्योंकि माँ का दिल कैसा होता भाई, औलाद का लिए तरफ था, ये तो अल्लाह के रसूल आग में नहीं जलाते, मगर दिखाने के वास्ते कि माँ माँ होती है, कभी माँ औलाद को क्या करती, नाराज़ नहीं रहती। वो गुस्सा, माँ को तकलीफ़ दिया, दिल उनका बहुत तकलीफ़ थी, बहुत परेशानी थी, माँ बेजार हो गए थे औलाद से, वैसा कहते थे। जब आग में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठाने का हुक्म दिया, माँ गिर गई, अल्लाह के रसूल मुझे माफ़ कर दे, मैं अपने बेटे अलकमा रज़ियल्लाहु अन्हु को माफ़ कर दिया, मैं इनको कबूल कर लिया, मैं इनसे राज़ी हो गया। ज्यों ही माँ ने कह दिया मैं इनको कबूल कर लिया, राज़ी हो गया, अलकमा रज़ियल्लाहु अन्हु ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर को इंतकाल हो गए, कलमा नसीब हो गई। ज़रा सोचो, माँ खुश है तो मौत के वक्त कलमा नसीब हो गया, नमाज रोज़ा हज सब किए थे, नेक अमाल में आगे थे, मगर माँ नाराज़ थी तो अल्लाह ने उसे कबूल नहीं किया, तकलीफ़ में दी। तो ऐसे औलाद आज कितने मुसलमान नौजवान भाइयाँ हैं जो अपने माँ बाप को छोड़कर अपने बीवी बच्चों के साथ गुजार रहे हैं, अपने माँ बाप को तकलीफ़ में दे रहे हैं, बुढ़ापा का ख्याल नहीं कर रहे हैं, उनको जो है मोहब्बत से नहीं देख रहे हैं। मेरे दोस्तों, जो कुरान का हुक्म है माँ बाप के साथ नरमी के साथ, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, उनका अदब नरमी के साथ बात करना, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, नरमी के साथ। बुढ़ापा में पहुंच जाए तो क्या करना, नरम के साथ, मोहब्बत का, झड़कना नहीं। माँ ने कुछ कह दिया तो झड़कना नहीं, किसी बात से डांटना नहीं, हाँ तक हूँ भी नहीं कहना, बता, हाँ से हूँ भी नहीं कहना, माँ को उफ तक भी नहीं कहना, कुरान का ऐलान है। तो इसीलिए जितने भी नौजवान मेरे भाइयाँ हैं, जितने भी हम लोग, जितने भी औलादें हैं, सबसे मेरी गुजारिश है अपने माँ बाप का हक़ अदा करो, अपने माँ बाप को किसी बात से ना डांटो, अपने माँ बाप बूढ़े पा की खिदमत करके जन्नत का हक़दार बन जाओ। तुम्हारे माँ तुम्हारे लिए दुआ करे तो तुम्हारी कमाई में बरकत होगी, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए दुआ करे तो तेरी ज़िंदगी में आसानी होगी, तेरी माँ तेरे लिए दुआ करे तुम्हारे नेक औलाद देंगे। मेरे दोस्तों, तुम माँ बाप को सताओगे तो अल्लाह तुझे भी औलाद सताने वाला देंगे। माँ बाप को सताने वाला औलाद भी उनको सताता, कब मालूम चलता, जब उन्हें बुढ़ापा में आ जाती। इसीलिए अपने माँ बाप का ख्याल रखना। इसी तरह से एक मौलाना फरमा रहे थे कि एक बुढ़ा थे, उन्हें जब एक बजे उनके औलाद को पूछा, आँख की कमज़ोर हो गई थी, एक बूढ़ा आदमी उनके बेटा से पूछा, बेटा ये दरख्त, ये पेड़, ये झाड़ पर क्या बैठा हुआ है? नहीं सुना। फिर कहा, बेटा ये मुझे दिख रहा नहीं, क्या क्या बैठा है, बोलो। फिर मैंने तीसरा बार, जब बाप बूढ़ा आदमी था, आँख से ज़्यादा दिखने नहीं रहे थे, झाड़ पर क्या क्या बैठा हुआ था, बाप ने पूछा बेटा से, बेटा नहीं कह रहा। लास्ट में 3 मरतबा जब बाप ने कहा तो बेटा ने कहा, ए बुढ़ा तुझे दिखता नहीं, ये कौवा है। क्या क्या? बुढ़ा तुझे दिखता नहीं, ये कौवा बैठा हुआ है, क्यों डर रहा? बाप के आँख से आंसू जारी हो गया। सोचने लगा, मेरे बाप के दिल में वो बात ख्याल आया, जब तू छोटा 2 साल का था तो हमारे घर के सामने झाड़ पर, पेड़ पर कौवा भी बैठा था, ऐसे काई काई करता था, तू पूछता था अब्बू जान ये क्या है, तो मैं कह रहा बेटा ये कौवा है। फिर पूछा अब्बा ये क्या कर रहा है, बेटा ये काला कौवा है, काई काई करता है। बाप के दिल में ये बात सोच सोच को आँख से आंसू जारी हो गया और रोते थे, हाय अफसोस अल्लाह, जब मेरे बच्चा छोटे थे तो मुझसे पूछा तो मैं कैसे मोहब्बत के साथ बच्चे को बताया, आज ये जवान हो गए, मैं बुढ़ापा, मेरी कमज़ोरी हो गई, तो आज मुझे ये झड़क रहे हैं, डांट रहे हैं। तो ये मिसाल इस तरह से दिया गया, ये वाक़ियत इस तरह के हम औलादों के अगर बाप बुढ़ापा में पहुंच जाए, किसी बात से पूछे, कैसे भी कहे, तो नरम के साथ, मोहब्बत के साथ बातचीत करो। कुरान का हुक्म है, अगर वो अगर राज़ी है तो अल्लाह भी राज़ी, अगर नाराज़ है तो अल्लाह भी नाराज़, क्योंकि अल्लाह के रसूल का हुक्म भी है, हुमा जन्नत को अनार, वही जन्नत है वही जहन्नम में, तुम उनकी खिदमत करके जन्नत का हकदार बनो, या तुम उनसे नाराज़ होकर, उनसे नाफरमानी करके क्या बन जाओ, जहन्नम में चले जाओ।
اللہ کے رسول فرما دیا نا حدیث، ہما جنت کا و نار، جنت اور جہنم دونوں تیرے ماں باپ ہیں، تو اسی لیے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ تعالی ہم سب کو جنت کا حقدار بنائے، ہم سب کو اس باتوں پہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے کہ ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل رحمت راہی کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں، فیس بک میں فالو کریں، انسٹاگرام پر فالو کریں، ٹویٹر اور ٹیلی گرام پر جوائن کریں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو میں سے